بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، بڑی دھماکہ خیز خبر ہے۔ میں نے تو جب یہ خبر سنی تو میرے تو جسم میں جھنجھناہٹ جو ہے نا وہ طاری ہو گئی تھی۔ جی، کل نیتن یاہو نے اپنے ایک بڑے اہم بیان میں جو پالیسی سٹیٹمنٹ قریباً آپ اسرائیل کا سمجھیں، کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ہم پاکستان کو بطور ایک آزاد مملکت تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور ہم بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اچھا، کہنے کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے، ممکن ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں، اس طرح کے تو آج کل اسرائیل کو بھی شوق چڑھا ہوا ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ اس خطے میں مڈل ایسٹ کا جو ہے وہ بن جائے، ابو جان بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کی بھی خوشنودی حاصل کر دے۔ پھر جو پاکستان میں اس کے لیے سافٹ کارنر تھوڑا سا موجود ہے، ان لوگوں کی کچھ حوصلہ افزائی ہو جائے، ایک تو یہ بات ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جو یہ لوگ زبان خلق کو نکارہ خدا کہتے ہیں، زبان خلق نکارہ خدا، یہ جو ہم ایک عرصے سے سن رہے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کو قبول تو کر لیا ہے، تو ابھی وقت پہ آنے پہ اعلان ہوگا، جیسے کہ سعودی عرب کا کہا جاتا ہے کہ وقت آنے پہ اعلان ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ناظرین کرام، کیا وہ وقت آ تو نہیں گیا ہے جی؟ کیا یہ جو ہم پہ پریشر آیا ہے، اس کا ایک دم فیٹف دیکھیں نا، عید کے دن، یہ اگلے دن فیٹف کا اجلاس ہے، اور اس سے پہلے یہ یورپی یونین نے ہم پہ ہمارے سر پہ بم پھوڑ دیا کہ جی پی ایس واپس لے لیں گے جی، یہ کرو جی، وہ تبدیلیاں کرو جی، مرضیوں کو مسلمان بنا دو جی، جن لوگوں نے بدتمیزی کی، اہانت رسول کی، خاک میں بدھن ان کو رہا کرو جی، اور جو بک جھک جھک ہم کرتے ہیں آقا کی شان میں، اس پر ایک لفظ نہ کہو، خاموشی سے سنتے رہو۔ یہ تو وہ بھیڑ اور بھیڑیے والی بات ہے نا، جب اس بیچارے نے صرف تو یہی کہا تھا نا کہ جی پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں گندا کر رہا ہوں، بدتمیزی کرتے ہو تمہاری ایسی مہاراج سے اس کو کھا گیا۔ تو ہم تو اس وقت عملاً تو بھیڑ بنے ہوئے ہیں نا جی، یا تو آپ کا جذبہ ایمانی، آپ کے تقوی کا وہ معیار ہو کہ آپ کے لیے یہ باتیں طالبان کی طرح کوئی اہمیت نہ رکھیں، پر اس کے لیے ایک اور بڑا کام ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عیاشیاں چھوڑنی پڑیں گی، ایئر کنڈیشن نو، یہ سوکھی روٹی، پتھر پہ پکی ہوئی روٹی پانی کے ساتھ، گڑ کے ساتھ کہوا، ساڈے نازک پنڈے ہم برداشت کر سکتے ہیں نا؟ ہمیں تو روزہ کھولنے کے لیے 36 قسم کی چیزیں چاہیے، غریب سے غریب بندے کو کچوری بھی چاہیے، سموسہ بھی چاہیے، پکوڑے بھی چاہیے، 2-3 تلی ہوئی اور چیزیں، مرغے کی ٹانگیں، شامی کباب، وہ انڈے والے جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ 7-8، وہ دوسری وہ جو اور 3-4 قسم کی سموسوں جیسی چیزیں بنی ہوتی ہیں وہ بھی چاہیے نا جناب۔ ایک سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، عمل تو ضروری نہیں، انہوں نے آپ کے جا کے آپ کا سسٹم بھی خراب کرنا ہے، عمل تو ضروری نہیں، صرف کھجور سے روزہ کھل سکتا ہے، چھوٹا موٹا تربوز کھا لیں ساتھ اور ٹھنڈے بھی ہو جائیں گے، خربوزہ کھا لیں ساتھ، لیکن اچھا دودھ بھی وہ روح افزا والا دودھ علیحدہ، باداموں والا علیحدہ، اور ٹھنڈا پانی علیحدہ۔ سبحان اللہ، اتنی نزاکتوں کے ساتھ تو بھائی جان پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ طالبان کا کیا ہے، وہ تو پہاڑ کے چھجے کے نیچے بیٹھ کے تو سورج کی تپش برداشت کر لیتے ہیں، وہ تو چادر بچھا کے زمین پہ
اور ڈیزرٹ میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ وہ کر سکتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہائے بہت تکلیف کی بات ہے، ہمیں تو روزہ رکھ کے بھی کتنے روزے کے 18 یا 16 گھنٹے ہیں وہ اے سی میں چاہیے، ایئر کنڈیشن نہ بند ہو، مساجد بھی ایئر کنڈیشن ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو جناب آپ کو تو انہوں نے لمبے کرنا کیا ہوا ہے نا۔ ان حالات میں اسرائیل کی طرف سے ایسا بیان جو ہے وہ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، کیا خیال ہے آپ کا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بھئی سازشی تھیوریاں تو ہمارے ہاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ ہیں جی کانسپریسی تھیوریز، ہر بات کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے نا، ہم بڑے حکیم ہیں اس معاملے میں۔ او بابیوں کہیں نقب تو نہیں لگ گئی کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہوا جب الماریاں کھولیں تو تالے تو لگے ہوں گے، چابیاں گھماؤ گے تو اندر سے خالی، متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی۔ او کوئی متاع دین و دنیا تو لٹا نہیں بیٹھے، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو خیال رکھنا، بہت بڑا ڈاکہ پڑنے والا ہے، خدا کی قسم اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا کوئی رستہ نہیں باقی رہے گا، ہماری تباہی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یاد رکھنا، قائد اعظم سے بڑا لبرل کوئی نہیں تھا، قائد اعظم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں تھا، قائد اعظم اس صدی کا، گزشتہ صدی کا ولی کامل تھا، قائد اعظم نے نہیں قبول کیا اسرائیل کو، اور کہہ کے گئے تھے کہ نہیں کرنا۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے بھائی جان، کرتے یہی ہوتے ہیں۔ نہیں جی ہم تو جناب ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، آپ کی مہربانی ہے سر، آپ کو ہمیں بھی قبول کر لو، اور قبول بھائیوں کی طرح مل کے رہتے ہیں۔ دیکھیں نا جی اب زمانہ ایسا ہے، معیشت اپنی چلانے کے لیے یہ تو کرنا پڑتا ہے نا، وہ تو کرنا پڑتا ہے۔ یار اس نے دبئی نے بھی تو کر لیا ہے نا، سعودی عرب نے بھی تو کر لیا ہے نا، بحرین نے بھی تو کر لیا ہے نا، باقیوں نے بھی تو کتنے ملکوں نے کر لیا ہے نا مسلمانوں نے۔ یار ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے سارے مسلمانوں کا؟ نہیں لیا ہوا ٹھیکہ، اور ہم اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ روہنگیا کے مسلمانوں کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا، کشمیر کے مسلمانوں کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا، لیکن فلسطین کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہے، کیونکہ جو ہمارا باپ تھا نا جو پاکستان بنا کے دے کے گیا ہے، یہ اس کا حکم ہے، مالک کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ میرے باپ نے میرا گھر بنایا تھا، اس کی مرضی ہے اپنے بیٹے کو، وہ کوئی مروسی جائیداد تو نہیں لے کے آیا، اور یہ بہادر شاہ ظفر تو نہیں تمہیں پاکستان دے کے گیا تھا، وہ تو تمہیں غلامی دے کے گیا تھا۔ یہ پاکستان قائد اعظم نے دیا ہے، قائد اعظم نے، تمہارا باپ قائد اعظم ہے، اس نے کہا تھا نہ کرنا، اس کو تسلیم نہ کرنا، اور ریزن دیا تھا بڑا سالڈ۔ ہم کہاں کے دانا ہیں، ہم بڑی چلاکے بنے پھرتے ہیں، پہلے ہماری چلاکیوں نے کیا دے دیا ہمیں جو اب دے دے گی۔ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا، مارے جاؤ گے، یاد رکھنا۔ اور مجھے دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، یہ بدگمانی میں نہیں کر رہا، میرا گمان ہے، خدا کرے یہ غلط ہو، کہ کوئی سازش ہو چکی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم یہ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا۔ آج میرا وہ ایڈیٹر بیچارہ بچے کے امتحان نہیں آیا، یہ دیکھ لیں، اس پہ آپ کو مل جائے گا، اس پہ پڑھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں، کل کا بیان ہے ان کا، ساتھ ساتھ انگریزی ترجمہ بھی چل رہا ہے، تاکہ کوئی، وہ تو عبرانی میں ہی بات کرتے ہیں نا۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑی دھماکہ خیز خبر تھی، میں نے اپنے خدشات ظاہر کر دیے، میری اللہ سے دعا ہے کہ میں جھوٹا ثابت ہوں۔ اللہ کرے جو مجھے وہم پڑا ہے، جو شک پڑا ہے، وہ غلط ہو۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ عمران خان جس نے یہ GPS کو
کی دھمکی قبول نہیں کی، جس نے ویسٹ کو کہہ دیا ہے کہ اس پہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی، ہم یہ قانون واپس نہیں لیں گے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا ہو۔ مجھے اس عمران خان سے یہ امید نہیں، لیکن کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اس طرح ٹھنڈے پیٹوں، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان جیسوں کی اس سسٹم میں کوئی حیثیت نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔